آج کا سوال یہ ہے کہ حالت حیض میں اپنی بیوی اور اپنی اہلیہ سے ہم بستر ہونا یعنی مباشرت کرنا، جماع کرنا آیا ناجائز ہے یا جائز ہے، یا ناجائز سے بھی بڑھ کر حرام ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، مکمل جواب دینے کی کوشش کروں گا کہ یہ مسئلہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ آیت قرآنی سے یعنی نص قرآنی سے ثابت ہے، اور اس مسئلے کے سلسلے میں بہت ساری روایتیں وارد ہیں، بہت ساری روایتیں آئی ہیں۔ اس سلسلے میں قرآن کریم کے اندر جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے بعین ہی حدیثوں کے اندر بھی بالکل مسئلہ بیان کیا گیا ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، یہ جماع کے سلسلے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے سوال کیا تھا کہ جب ماہواری کے اندر ہماری گھر والی اگر مبتلا ہو تو کیا ہم ان سے جماع کر سکتے ہیں، ہم ان سے کیا نام ہے ہم بستری کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ تو قرآن کریم میں صحابہ کرام کے سوال کو بھی نقل کیا گیا ہے، اور صحابہ کرام کو جو اللہ نے جواب دیا ہے وہ جواب بھی موجود ہے۔ تو قرآن کریم نے جواب یہ دیا ہے کہ جب عورت کو حیض شروع ہو جائے اس وقت سے لے کر جب تک حیض بند نہ ہو جائے اس درمیان میں بیوی سے جماع کرنا جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، یہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں کہ اور تم اپنی عورتوں کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ یہاں قربت بمعنی جماع ہے، اور یہی مسئلہ حدیثوں کے اندر بھی بیان کیا گیا ہے۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس مسئلے سے واقف نہیں، کوئی اس مسئلے کو نہیں جانتا ہے کہ بیوی کے ساتھ ماہواری کے زمانے میں ہم بستری کرنا ناجائز اور حرام ہے، وہ اس مسئلے سے بالکل ناواقف ہے اور وہ اس مسئلے سے بالکل ہی جانتا ہی نہیں ہے وہ اس مسئلے کو، تو اب اس سے اگر یا کوئی جان بوجھ کر ہی ایسا کر دیتا ہے تو دونوں مسئلے الگ الگ ہیں۔ اگر کوئی جان بوجھ کر ماہواری کے زمانے میں اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے تو یہ حرام ہے، اور ایک حرام کام کا ارتکاب کرنا جان بوجھ کر کفر کا اندیشہ ہے، تو ایسے شخص پر توبہ و استغفار لازم ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ صدقہ کرے، اور جس شخص نے انجانے میں ہم بستری کی ہے کہ ماہواری کے وہ نہیں جانتا کہ ماہواری کے زمانے میں آیا بیوی سے ہم بستر ہونا اور جماع کرنا جائز ہے یا نہیں ہے، وہ اس بات سے ناواقف ہے، نہیں جانتا، لیکن اور وہ بیوی سے ہم بستر ہو گیا، بیوی سے جماع کر لیا اس نے، تو اب اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ جب اسے پتہ لگے کہ ایسا کرنا ناجائز تھا اور میں نے کر لیا ہے، تو پہلی بات تو پہلی فرصت میں وہ توبہ کرے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ دیکھا جائے گا کہ اس نے ابتدائی ماہواری میں جماع کیا تھا یا آخر میں، جب ماہواری شروع ہوئی تھی اسی وقت اس نے جماع کیا تھا یا اس کے بعد میں۔ اگر کسی عورت کو 3 دن ماہواری حیض آتا ہے تو پہلا دن ابتدا کہلائے گا، اور بیچ والا دن اگر آدھے دن سے پہلے کیا ہے تو ابتدائی حصے میں، اور آدھے دن کے بعد میں کیا ہے تو وہ آخر والے حصے میں کہلائے گا، یعنی اینڈ میں، اور آخر دن تو آخر میں ہے ہی۔ تو اس صورت میں یہ ہوگا کہ اب اگر ابتدائی زمانے میں ابتدائی حالت میں اگر اس نے جماع کیا ہے تو اس کے اوپر
1 دینار لازم ہوگا، صدقہ میں 1 دینار صدقہ کرنا مستحب ہوگا اس کے اوپر اور افضل ہوگا، اور اگر اس نے آخر میں یعنی آخر حالت میں حیض کی آخری حالت میں اس نے جمع کیا ہے تو پھر اس کے اوپر نصف دینار صدقہ کرنا افضل اور مستحب بات ہے۔ یہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہے صدقہ اس جمع کے معاملے کے اندر کہ تاکہ جو توبہ کی گئی ہے اس توبہ کی تکمیل ہو جائے۔ جس طرح سے فرض نمازیں ہیں، فرض نمازوں کے ساتھ میں سننیں رکھ دی گئی ہیں تاکہ فرض کے اندر جو کمی اور کوتاہی رہ گئی ہیں وہ سنن کے ذریعے سے پوری ہو جائے، آداب وغیرہ کی جو کمی رہتی ہے۔ اسی طرح سے توبہ و استغفار کرنے میں اگر ذرا کوئی تھوڑی بہت کمی کوتاہی اگر رہ گئی ہوگی تو جب ہم صدقہ کریں گے تو صدقہ کرنے کے ذریعے سے اللہ ہمیں معاف فرما دے گا اور ہمارے حال پر اور ہمارے معاملات کے اوپر اللہ رحم فرمائے گا، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ اسی طرح سے ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ تو بخشش کرنے والے اور رحم فرمانے والے ہیں، اور ہم اللہ کی طرف رجوع ہوں گے، اللہ کی طرف تو اپنی لو لگائیں گے اور اللہ کی طرف اپنے دل کا میلان کریں گے تو یقیناً اللہ بخش دے گا ہمیں اور آپ کو۔ یقیناً یہ بات یہ ہے کہ جب کسی سے یہ کام صادر ہو جائے تو اس معاملے کو یوں ہی نہ چھوڑیں بلکہ اللہ کی طرف لو ضرور لگائیں، اللہ کی طرف رجوع کریں اور صدقہ کریں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ حضرات کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور آخر میں آپ حضرات سے یہ درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو سننے کے بعد ویڈیو کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ جب کوئی نئی ویڈیو میں اپلوڈ کروں تو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔